بندے مومن کا بےزری سے نہیں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کبھی وقار میں۔ کرنا کیا چاہیے آپ کو؟ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا سیکھ جائیں۔ حضور کی وفاداری پر آج اگر تم قائم ہو گئے تو جو نعمتیں اللہ نے صحابہ کو عطا کی، جو تابعین کو ملی، جو جن انعامات کے عطا کرنے کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، وہ سب آج بھی تمہیں میسر ہو، آج بھی ملے۔ کون کہتا ہے کہ اب رحمتیں نہیں اتریں گی؟ کون کہتا ہے کہ اب اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آئے گی؟ سب آئے گی، لیکن اس کا وعدہ ہے ان کنتم مؤمنین، اس کی شرط ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر تم ایمان والے ہو۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے اولاد، تمہارے ماں باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ حضور سے کمال کی محبت جب تک نہ ہو تب تک ایمان کامل نہیں، اور جب تک ایمان نہیں تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے لیے بدر میں 313 تھے تو 5000 فرشتے اللہ نے اتار دیے؟ کیوں اتارے تھے؟ ان کی سماج قدمی آپ نے کبھی پڑھی ہے؟ ان کے لیے مدد کیوں آئی تھی؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی یہ کہتے ہیں جنگ کے میدان میں ہم ایسے ہی چلے آئے تھے، ہماری تیاریاں نہیں تھیں۔ جب میدان میں آئے تو کفار و مشرکین کو اسلحہ سے لیس دیکھا۔ میں بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا کہ میرے پاس نہ تلوار ہے نہ چاقو ہے، کیا کروں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کوئی لکڑی اٹھا لو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھجور کی شاخ کی ایک لکڑی اٹھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو مسا کر کے مجھے دیا۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں اسی لکڑی سے میں نے کئی کافروں کو مارا۔ تلوار سے زیادہ وہ کام کرتی رہی۔ میرے عزیزوں، لکڑی کا کام نہیں تھا، یہ اللہ کی مدد۔ قرآن کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا۔ یہ بدر کے واقعے کے مطابق قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب آپ تیر چلا رہے تھے تو تیر آپ نہیں چلا رہے تھے بلکہ اللہ چلا رہا تھا۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے محبوب کی اداؤں کو اللہ نے اپنی ادا، تمہارے لیے بھی مدد آئے گی، لیکن کب؟ جب ثبات قدمی، ثابت قدمی ایسی ہو کہ صحابہ کی ثابت قدمی ہم نے دیکھی ہے، حضور کی وفاداری میں۔ یہاں ایک لاٹھی اور ڈنڈے سے بھاگ جاتے ہیں لوگ، ارے 2 پولیس والے 1000 لوگوں کو دوڑا لیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قانون کا النگھن کر کے کسی سے الجھنا چاہیے، لیکن اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے زمین میں گڑے رہنا چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں ثابت قدمی۔ آپ دیکھیں صحابہ میں سے 2 چھوٹے صاحب، عمر ان کی 13-15 سال کے قریب کی ہے، میدان بدر میں آئے، معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھ سے یہ بچے پوچھ رہے تھے بدر کے میدان میں کہ چچا ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان بچوں سے کہا تم کیا کرو گے؟ وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوان ہے، تم کیا کرو گے؟ چھوٹے بچے ہو۔ بچوں کا جذبہ کو دیکھیں، کہا سنا ہے وہ رسول پاک کو گالیاں دیتا ہے، ہمیں برداشت نہیں، اس لیے تو ہم میدان میں آئے، مدینے سے 160 کلومیٹر دور چل کے آ گئے، کرکٹ کے گراؤنڈ میں نہیں آئے۔ یہ جنگ کا میدان جان اپنی ہتھیلی پر لے کر آنا ہوتا ہے، ننگے پاؤں ریت کے میدان میں کھڑے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ابھی میری بات چل رہی تھی، ابو جہل سامنے سے جا رہا تھا، میں نے بچوں کو بتایا یہی ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ میری بات کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی، یہ بچے چیز کی طرح جھپ گئے، دونوں جن کی عمر 13 اور 15 سال کی بھی نہیں تھی، جھپٹ کر کے گئے۔ ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار ماری، دوسرا ابو جہل کو گرا کر کے اس کے سینے پر بیٹھا اور گردن الگ کر دیا۔ تاریخ میں آج بھی لکھا ہوا ہے اوروں نے اگر کافروں کو مارا تھا تو ان بچوں نے تو کفر کو مارا، پورے کفر کو مارا۔
لیکن اس کے بعد کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، کیا یہ آسان چیز ہے حضور کی ناموس اور حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے میدان میں آ جانا؟ آسان چیزیں نہیں میرے عزیزوں، بڑی آزمائشیں ہوں گی تمہارے جسم کے ساتھ، تمہارے خاندان کے ساتھ، تمہارے مال کے ساتھ، پھر تمہیں آزمایا بھی جائے گا کہ تم کھڑے ہو یا نہیں۔ ان بچوں میں سے جو معاذ تھے، دونوں صحابہ میں حضرت معاذ، ان کے کاندھے پر ایک کافر نے تلوار ماری۔ جب دیکھا ان کا گرو گھنٹال مر گیا اور ان بچوں نے مارا ہے، تو پیچھے سے آ کر کے اتنی تلوار ماری مونڈے پر، کندھے پر، پورا کندھا کٹ گیا، ہاتھ الگ ہو گیا لیکن بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا، بغل کی چمڑی ابھی لٹکی نہیں تھی۔ لیکن اس بچے کا جذبہ کو لے کے تلوار کہا کہ میں اس وقت تک میدان میں کھڑا رہوں گا جب تک میرے مصطفیٰ کریم کا ایک بھی گستاخ زندہ رہے گا۔ ڈٹے رہے، اور جب بار بار تلوار لے کر کے میدان میں آتے تھے تو یہ ہاتھ لٹک لٹک کے سامنے آ جاتا تھا، ہاتھ سامنے آ جایا کرتا تھا۔ تو تھوڑی دیر آگے جانے کے بعد صحابہ نے وہ منظر بھی دیکھا جس کو بیان کرتے رونگٹے کانپ جاتے تھے۔ آج بھی اے جوانوں توجہ سے سننا، ہماری عمریں 20 25 30 40 کے اوپر ہو گئی، قربان جاؤ ان 15 سال کے بچوں پر۔ یہ ہاتھ جب لٹک لٹک کر کے سامنے آ رہا تھا، بائیں ہاتھ سے تلوار پکڑا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس بچے کو دیکھا، اس نے ہاتھ اپنے پیر میں نیچے دبا کر کھینچ کے نکال دیا۔ یہ جو بغل کی چمڑی سے ہم انگلی جڑنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کا علاج کراتے ہیں، ہاتھ پورا بغل کی چمڑی سے کھینچ کے الگ کر دیا، اور کیا کہا جانتے ہیں؟ یہ ہاتھ مجھے بار بار خلل اندازی کر رہا ہے، اور میں اس ہاتھ کو برداشت نہیں کرتا جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل اندازی کرتا ہے۔ جسم کے حصے کو الگ کر دینا، اپنے ہاتھ کو الگ کر دینا، یہ وفاداری رسول کی اعلیٰ مثال ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے نعروں سے عشق رسول ہو جاتا ہے؟ ہمارے یہاں پر بیٹھ کر کے پکار لینے سے محبت رسول کا دعویٰ پورا ہو جاتا ہے؟ آپ کو میدان عمل میں اترنا ہوگا، اور آپ کی آزمائش بھی ہوگی، امتحان بھی ہوگا۔ آپ نے صرف واقعات صرف سنانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے دیکھیں صحابہ کے ایک صحابی ایسے ہیں، حضرت خباب ابن الارت، حضرت خبیب ابن عدی، ایک وہ صحابی جن کو مکہ والوں نے پکڑ کر کے سولی پر چڑھایا تھا، سولی پر چڑھایا حضرت خبیب کو، اور پورے مکہ کے کافر ارد گرد جمع ہوئے، ایک کھمبے سے باندھ دیا گیا تھا۔ جرم کیا تھا؟ مصطفیٰ کی بات کرتے تھے۔ یہ موب لنچنگ آج کا نہیں ہے، یہ ایجاد کیا ہے۔ یہ جو جگہ جگہ کتے گھیرتے ہیں کسی بھی مسلمان کو اور موب لنچنگ کر کے مارتے ہیں، یہ آج کے دور میں آغاز نہیں، یہ مکہ والے بھی کر چکے میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے ساتھ۔ خبیب بن عدی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ رسی سے کھمبے کو باندھ دیا، کھمبے کے ساتھ باندھ دیا، اور ان کی ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ایک ایک ناخن کو پکڑ سے کھینچتے تھے، اس کے بعد انگلیاں کاٹتے تھے، پھر ناک کاٹتے، کان کاٹتے، ہونٹ کاٹتے، لوہے کی گرم سلاخوں کو آنکھوں میں پھیرتے۔ اتنا سب ہونے کے بعد عربی میں ان کے وہ جملے پڑھے تو رونا آ جاتا ہے۔ مکہ والے کہتے ہوتا تو بستر پہ سو رہا ہوتا، تیری جگہ محمد ہوتے، یہ کھمبے سے جو تو بندھا ہے اس جگہ محمد ہوتے اور تو آرام کر رہا ہوتا۔ جسم کٹ چکا ہے، ایک ایک عضو کٹ چکا ہے، لیکن جلال کو دیکھو صحابی کا، سب کٹے ہونے کے بعد چیخ کر کے کہتے ہیں اے ظالمو تم کیا سمجھتے ہو خبیب اس بات کو پسند کر لے گا؟ قسمت رب ذوالجلال کی، میرے جسم کے اور ٹکڑے کر لو، مجھے گوارا ہے، میرے مصطفیٰ کے تلووں میں کانٹا چبھے وہ بھی مجھے گوارا ہے۔ روح نکلنے سے پہلے بھی اس صحابی نے اعلان کیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں کاٹ کر کے مار کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور یہاں ہوتے تو اچھا ہوتا؟ ہم اس چیز کو قطعاً نہیں گوارا کرتے، ہمیں اس محبت کی ضرورت ہے۔ یقیناً صحابہ جیسی وہ محبت ہمارے اندر نہیں آ پائے گی، لیکن اس کی چند جھلکیاں تو لا سکتے ہیں، ان کے چند قطرے تو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ اس غلامی کا ہی اثر تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب
بیت المقدس جا رہے تھے فاتح کی شان سے، لوگوں نے نعرہ لگایا امیر المومنین آ گئے۔ حضرت عمر کو جب امیر المومنین کہا گیا، پہلی مرتبہ کہا گیا تھا، آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا اور کہا اے لوگ آؤ میں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ سب کو کھڑے کر کے آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، بچپن میں 2 بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا، میرے باپ مجھے خوب مارتے تھے، مجھے بکریاں اور اونٹ سنبھالنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، لیکن ایک بکری ادھر چلی جاتی ایک ادھر چلی جاتی، میرے ہاتھ سے نہیں سنبھلتی اور میرے باپ مجھے بہت مارتے تھے، لیکن اے مسلمانوں آج مجھے دیکھو، فلسطین میرے زیر نگین ہے، مصر میرے زیر نگین ہے، فارس میرے قبضے میں ہے، یمن، شام، عرب 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تنہا عمر فاروق کی نگرانی ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو اس لیے کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے اس لیے نہیں، بلکہ محمد عربی کا غلام عمر ہے اس لیے یہ ساری چیزیں آ گئی۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا، حضور پاک کی غلامی بھی کیا بڑی چیز ہے میرے عزیز، دنیا تمہارے قدموں میں آتی چلی جاتی ہے، بس شرط ہے وفاداری کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر ہم ان کے ہیں تو پورے ان کے ہو کر کے رہیں۔ یہ کیا ہے جو زندگی میں آدھا تیتر آدھا بٹیر بنے ہوئے ہیں، چہرہ کسی اور کا، زبان سے مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں تو یہ خوب نعرے لگاتے ہیں، اور ان سے کہا جائے کہ ذرا چہرہ بھی حضور کے سنت کے مطابق رکھ لو،